اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ سے فرمایا اے محمد آپ لوگوں کو فرما دیجئے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا تم والدین وَعْبُدُوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا کہ تم اللہ کی عبادت کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا جو حکم کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا انبئکم بأکبر الکبائر، کیا میں تم کو بڑے گناہوں کے بارے میں نہ خبر دوں؟ الا انبئکم بأکبر الکبائر، الا انبئکم بأکبر الکبائر، 3 مرتبہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں بلا اللہ کے رسول کی نہیں آپ بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پھر آگے فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ والدین کے بھائی غور کریں، ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے اف کا لفظ استعمال کیا کہ فلا تقل لہما اف، اف تک نہ کہو۔ اف والدین کے سامنے اف کہنا یہ چھوٹی سی گستاخی ہے، چھوٹی سی گستاخی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی گستاخی کرنے کو حرام قرار دیا، تو سوچے جو والدین کو گالی دیتے ہیں، جو والدین کے سامنے والدین سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، والدین کو گالی دیتے ہیں، والدین کے ساتھ اونچی آواز سے باتیں کرتے ہیں، تو اس کا حکم کیا ہے؟ کبھی غور کیے؟ اللہ نے اف تک کہنے کو منع کیا، تو ہمارا آج جو والدین کو گالی دے رہے ہیں، آج والدین کو جو ہم والدین سے جھگڑ رہے ہیں، والدین کے سامنے اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہیں، تو اس کا حکم قرآن کیا کہا؟ محترم صاحب پہلے ہمارا ایک حدیث سن لیتے ہیں۔ اس حدیث کے آگے حضرت ابو ہریرہ ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، پچھلے ہفتہ یہ حدیث سنایا تھا، پھر میں سناتا ہوں کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی بابرکت کو اور اس کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے اس حدیث کو سننا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہلا سیڑھی پر جب چڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اس حدیث کو ابن حبان نے صحیح کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلا سیڑھی چڑھتے ہیں تو آمین کہا، دوسرا سیڑھی چڑھا تو پھر آمین کہا، تیسرا سیڑھی چڑھا تو پھر آمین کہا۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ پہلا سیڑھی چڑھے تو آمین کہے، دوسرا سیڑھی چڑھے تو پھر آمین کہے، تیسرا سیڑھی چڑھے تو پھر آمین کہے، کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جب پہلا سیڑھی چڑھا تو حضرت جبریل میرے پاس آیا اور کہا یہ اللہ کے رسول جس نے رمضان المبارک جیسا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہیں کروا پایا، اپنی گناہوں کو معاف نہیں کروا پایا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا ایندھن بنائے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سیڑھی چڑھا تو میں جب پہلا سیڑھی چڑھا تو جبریل امین نے یہ کہا تو میں نے آمین کہا، پھر دوسرا سیڑھی چڑھا تو پھر جبریل امین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جس نے اپنے والدین کو یعنی اپنے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک کو پایا اور اس کی رضامندی ان دونوں کو خوش نہیں کر پایا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کرے۔ یہ اللہ کے رسول آپ آمین کہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آمین کہا۔ پھر جب تیسرا سیڑھی چڑھ رہا تھا پھر جبریل کہیں کہ اللہ کے رسول آپ کا نام لوگوں کے سامنے ذکر کیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے، جہنم میں داخل کرے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو دور کرے۔ آپ آمین کہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آمین کہا۔ تو میرے بھائیوں میں اس حدیث کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک جمعے کی دن ہے، جمعے میں بات کرنا بھی منع ہے حدیث میں۔ اگر کوئی کنکری سے کھیل بھی رہا ہے تو کنکری حدیث
میں ہے کہ اگر کوئی جمعے کے دن امام خطبہ دے رہا ہو اور اگر کوئی کنکری سے کھیل رہا ہو تو یہ بھی منع ہے. اس نے اپنی جو فضیلت، جمعے کی جو فضیلت تھی اس نے برباد کر دیا. میرے بھائی رمضان جو جمعے کی امام جب خطبہ دے تو بات کرنا تو دور، کنکری سے کھیلنا بھی منع ہے. تو میرے بھائی جمعے کے دن بات کرنا غلط بات ہے، بات نہ کریں. تو میں نے جو حدیث سنا ہے، حدیث سنانے کا مقصد کیا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنی بڑی ہمارے لیے فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں اور جبریل امین بددعا کر رہے ہیں. جبریل امین بددعا کر رہے ہیں اور سید المرسلین سید الانبیاء کیا کر رہے ہیں؟ آمین کہہ رہے ہیں. تو میرے بھائی رمضان المبارک کی فضیلت کو سمجھیں. ہمارا آپ اگر رمضان المبارک میں اپنی گناہوں کا بخشش نہیں کروا پایا تو پھر ہم سے اور بدبخت کوئی نہیں ہوگا، ہم سے اور بد نصیب کوئی نہیں ہوگا میرے بھائی. تو رمضان المبارک کی فضیلت کو سمجھیں. دوسری مرتبہ جو سلیپ پر چڑھ رہے تھے جو کہا تھا کہ والدین کی خدمت کرنا، تو میرا موضوع ہے آج بر الوالدین. والدین کے ساتھ ہم کیا سلوک کریں، اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے والدین کے ساتھ کرنے کو. میرے بھائیوں غور کریں، شریعت اسلام میں والدین کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے. والدین کا مقام و مرتبہ شریعت اسلام میں بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کا ذکر کرنے کے بعد سب سے پہلے جس حق کا ذکر کیا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. لیکن آج ہمارا والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہے ہیں، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہے ہیں. جو والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ نہیں کر رہے ہیں وہ جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہے ہیں اور جبریل امین نے بددعا کیا اس کے لیے. ہم اگر والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو جہنم میں جلنا یہ حاتمی اور طے ہے. ہمیں اور آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ ایک لازمی حکم ہے. کیوں؟ جبریل امین بددعا کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے. میرے بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے کو کبیرہ گناہ قرار دیا، کبیرہ گناہ. چلیے پہلے پرانی آیت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے بارے میں کیا کہا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ تعالیٰ اپنے حق کے ذکر کرنے کے بعد سب سے پہلے جس حق کا ذکر کیا ہے وہ حق والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، والدین کے ساتھ اس کو سلوک کرو. اللہ تعالیٰ نے اور ایک مرتبہ اور ایک جگہ فرمایا. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے سورہ انعام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبارک و تعالیٰ نے مخاطب ہو کر کہا کہ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. اے محمد لوگوں کا بتا دیجئے، قل اے لوگوں تعالوا، اے لوگوں تم آؤ، اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا حرام کیا ہے میں تم کو پڑھ کر سناتا ہوں. آؤ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. لوگوں تم آؤ میں تم کو سناتا ہوں، اتلوا ما حرم، تم کو میں پڑھ کر سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا حرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا حرام کیا ہے. اس کے بعد فرمایا اللہ تشرکوا بھی شیئا، تم اللہ
کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا حرام قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کسی کو شرک کرنے کو حرام قرار دیا، اور اس کے بعد والدین کے ساتھ نافرمانی کو بھی حرام قرار دیا، اور فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر تم والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہے ہو تو تم حرام کر رہے ہو، تم پر والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا حرام ہے۔ اگر تم والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہے ہو تو سمجھ لو تمہارے لیے جہنم طے ہے۔ کیوں؟ حضرت جبریل نے تمہارے لیے بددعا کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ غور کریں، اب والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے کس طریقے سے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے طریقہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سنا۔ بنی اسرائیل کے اندر اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ سے فرمایا اے محمد اب لوگوں کو فرما دیجئے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا آگے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم والدین وَعْبُدُوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا جو حکم کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب پھر فرمایا اب والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بھی طریقہ قرآن آگے بتلا رہا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ فرمایا جب تمہارے والدین جب تمہارے والدین نے دونوں یا ایک بڑھاپے کی حالات میں پہنچائے تو فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تم اس کو اف تک نہ کہو۔ جب تمہارے والدین بڑھاپے کی حالات میں پہنچ جائے تو اس کو اف تک نہ کہو۔ اللہ نے حکم دیا فلا تقل لهما اف، اف تک نہ کہو، ولا تنهرهما، اور نہ تم اس سے جھگڑو، وقل لهما قولا کریما، اور اسے ادب و احترام سے بات کرو۔ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بھی بتا دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے کس طریقے سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہارے والدین دونوں یا ایک بڑھاپے کی حالات میں پہنچ جائے تو تم اس کے ساتھ کیسا سلوک کرو؟ فلا تقل لهما اف، اف کا لفظ بھی نہ کہو، اس سے نہ جھگڑو، اور اس کے بعد کہا وقل لهما قولا کریما، اور ادب و احترام کے ساتھ بات کرو۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اور اس پر رحم کرتے ہوئے انکساری کرتے ہوئے اس کے سامنے جھک جاؤ۔ اور وقل، اور پھر ان دونوں کے حق میں دعا کرو رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا اللہ تم دونوں پر رحم فرما جس طریقے سے اس نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا، ان دونوں پر تو رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں ان دونوں نے مجھ پر رحم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، والدین کے حق میں دعائیں کریں، والدین کو اف تک نہ کہیں۔ ان آیت میں وقال ربك لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ اس آیت میں دو چار باتیں ہیں جو غور کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد سب سے پہلے جس حق کا ذکر کیا وہ والدین کا ہے۔ والدین کا حق کا ذکر کیوں کیا؟ ایک مفسر کرام کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم آپ جو آئے ہیں، اس دنیا میں ہم آپ جو آئے ہیں
اللہ کے بعد سب سے بڑا ذریعہ، اللہ کے بعد سب سے بڑا ذریعہ اگر کوئی ہے تو آپ کے والدین ہیں۔ آپ اس دنیا میں یہاں پر اللہ نے آپ کو ڈائریکٹلی چھت کے اوپر سے یا آسمان سے نازل نہیں کر دیا، نازل کیا ہے کیا؟ نہیں، آپ کو اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ رکھا، 9 مہینہ 10 دن رکھا، اس کے بعد آپ اس دنیا میں آئے، پھر آپ چھوٹے بچے تھے، آپ کا عمر 10 سال ہوا، 12 سال ہوا، 15 سال ہوا، آج آپ کا عمر، کسی کا عمر 10 سال ہے تو کسی کا عمر 20 سال ہے تو کسی کا عمر 25 سال ہے۔ یہ کس کا کرم ہے؟ آپ اللہ کے بعد اگر سب سے بڑا جس کی دین ہے آپ پر، وہ والدین کا دین ہے۔ میرے بھائی غور کریں، ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے اف کا لفظ استعمال کیا کہ فلا تقل لہما اف، اف تک نہ کہو۔ اف، والدین کے سامنے اف کہنا یہ چھوٹی سی گستاخی ہے، چھوٹی سی گستاخی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی گستاخی کرنے کو حرام قرار دیا، تو سوچے جو والدین کو گالی دیتے ہیں، جو والدین کے سامنے والدین سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، والدین کو گالی دیتے ہیں، والدین کے ساتھ اونچی آواز سے باتیں کرتے ہیں، تو اس کا حکم کیا ہے؟ کبھی غور کیے؟ اللہ نے اف تک کہنے کو منع کیا، تو ہمارا آج جو والدین کو گالی دے رہے ہیں، آج والدین کو جو ہم والدین سے جھگڑ رہے ہیں، والدین کے سامنے اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہیں، تو اس کا حکم قرآن کیا کہا؟ غور کیے ہیں؟ میں حدیث سناؤں گا، پہلی اس آیت کی تفسیر کر دیتا ہوں۔ اف کہنے کو منع کیا، تو اف تک نہ کہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان دونوں سے جھگڑو نہیں۔ جھگڑنے کا مطلب کیا ہے؟ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، جیسے کہ چھوٹے بچے کا ذہن چڑچڑا سا ہوتا ہے، اسی طریقے سے جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کا من، ذہن عام طور پر چڑچڑا سا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جب تمہارے والدین بڑھاپے کے حالات میں پہنچ جائے تو ان سے جھگڑو نہیں، الٹی سیدھی باتیں کرے گا تو برداشت کر لو، اور تم اس کے سامنے الٹی سیدھی باتیں نہ کرو۔ کیوں؟ تمہارے والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اس کا من، ذہن عام طور پر چڑچڑا سا ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بچے کی جیسے چھوٹے بچے کو ستاتے ہیں تو جلدی غصہ ہو جاتا ہے، غصہ ہوتا ہے نا، غصہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے والدین کا من جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو چھوٹا چڑچڑا سا ہو جاتا ہے، اسی لیے ہر چیز کو برداشت کرنا ہے، اس سے جھگڑنا نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے ادب و احترام سے بات کرے، ادب و احترام سے بات کرنے کا حکم دیا۔ پھر آگے اللہ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور وہ دونوں پر رحم کرتے ہوئے انکساری اور عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو۔ مفسرین کرام اس لفظ کے بارے میں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اس کے بارے میں کہتے ہیں، ایک مثال پیش کرتے ہیں، جیسے کہ چڑیا، چوزے اپنے جب بچہ نکالتا ہے، بچے جب انڈے سے نکل جاتا ہے، چھوٹے بچے، تو اس کو چوزا کہا جاتا ہے۔ تو جب بچے چوزے سے نکل جاتا ہے تو ایک چڑیا اپنے پر سے اپنے بچے کو ڈھانپ کر رکھتا ہے، کیوں؟ اس کی ہر طرف سے حفاظت کرتا ہے کہ نہیں اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، حفاظت کرتا ہے۔ تو مفسرین کرام کہتے ہیں کہ جس طرح ایک چڑیا اپنے چوزوں کی حفاظت کرتا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کی بھی اسی طرح، جس طرح ایک چڑیا اپنے چوزوں کی حفاظت کرتا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کی بھی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اس آیت میں، اور پھر آگے فرمایا کہ تم ان دونوں کے حق میں دعائیں کریں۔ کیسی دعا؟ قرآن پھر سکھا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ رب ارحمہما، یا اللہ ان دونوں پر تو رحم فرما، ان دونوں پر رحم فرما۔ اور پھر آگے فرمایا کما ربیانی صغیرا، اسی طرح رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں ان دونوں نے مجھ پر رحم فرمایا۔ ابھی ایک ایسی بات ہے، ہمارا اپنے بچے سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہر چیز اس کے لیے مہیا کر دیتے ہیں، جو چیز چاہتا ہے وہی چیز اس کے لیے مہیا کر دیتے ہیں۔ بچے کی زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے اس کی خواہش پورا کرنے کے لیے ہم آپ ریڈی رہتے ہیں، رہتے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیوں، آپ اپنے بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جو بھی چاہتا ہے
آپ اس کے لیے مہیا کر دیتے ہیں، اس کے لیے لا لیتے ہیں. تو کیا جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کے والدین آپ کا فرمائش پورا نہیں کیا؟ آپ کا بھی تو کیا ہوگا. آپ اپنے بچے سے جتنی محبت کر رہے ہیں آج، تو کیا آپ پر آپ کے والدین اسی طرح جس طرح آپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، جس طرح آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، کیا آپ پر آپ کے والدین محبت نہیں کی؟ آپ پر رحمت، آپ پر شفقت، اور آپ پر جو بھی آپ نے جو بھی کہا اس کی فرمائش پورا نہیں کیا ہے. اور آپ کیسے بھول جاتے ہیں؟ غور کریں، کیسے بھول جاتے ہیں؟ کبھی یاد کریں. آج آپ کبھی گھر میں غور کیجیے گا. میں ایک مثال دے رہا ہوں. آپ کا اگر چھوٹا بچہ ہے تو غور کیجیے گا، کیا آپ تو سو جاتے ہیں، باپ سو جاتا ہے، لیکن ممی جو ہوتی ہے نا، ممی تو بچے رات کو اٹھ جاتے ہیں، پیشاب کر دیتے ہیں بستر میں، تو کیا کرتی ہے ممی؟ بچے کو اپنے سینے میں لیتا ہے اور خود گیلی بستر پر سو جاتا ہے اور اپنے بچے کو سینے پر رکھتا ہے. دیکھے ہوں گے کبھی؟ غور کیجیے گا، گھر میں ایسا ہوا ہوگا میرے بھائیوں. یہ آپ پر اسی طرح کی رحم آپ کے والدین نے کیا میرے بھائیوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو، صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو بڑے گناہوں کے بارے میں نہ خبر دوں؟ الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، 3 مرتبہ فرماتے ہیں. اس کے بعد صحابہ اکرام کہتے ہیں بلا اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. پھر آگے فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے. والدین کے ساتھ کبیرہ نافرمانی کرنا بھی کبیرہ گناہ قرار دیا. حقوق یہ لفظ جو ہے، یہ لفظ ہر وہ پریشانی، ہر وہ اذیتیں، ہر وہ تکلیفیں جو آپ اپنے والدین کو دے رہے ہیں، لفظ کے ذریعے ہو، الفاظ کے ذریعے ہو، قول کے ذریعے ہو، فعل کے ذریعے ہو، یہ سب حقوق الوالدین ہیں. اور اگر آپ والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور والدین کو پریشانی اور مشقت میں ڈالتے ہیں تو یہ بھی حقوق الوالدین ہے. والدین کے ساتھ نافرمانی نہ کرے. والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا جہنم میں جائے گا، یہ طے ہے، یہ حتمی ہے. کیوں؟ جس کے لیے جبریل امین نے فتویٰ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. میں نے آپ کو پہلی حدیث سنایا. میرے بھائی تو والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا ایک واقعہ سن لیجیے، عبرتناک واقعہ ہے. قال الالبانی صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر یہ حدیث لایا ہے کہ ایک راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گاؤں میں نکلا. غور کر کے سنیے گا، والدین سے جو نافرمانی کرتے ہیں خاص کر کے سنیں. آپ کے لیے یہ واقعہ میں پیش کر رہا ہوں، کان کھول کر سنیں. کہ ایک راوی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گاؤں میں نکلا، یہاں محلے میں یعنی گاؤں میں نکلا تو عصر کا وقت ہو گیا. عصر کا وقت ہو گیا تو میں جب گاؤں میں نکلا تو عصر کے بعد اسی گاؤں میں ایک قبرستان تھا. کیا تھا؟ قبرستان. غور کر کے سنیں. قبرستان تھا تو اس قبرستان میں ایک قبر پھٹی، قبر پھٹ گئی اور اس سے ایک آدمی نکلا. ایک آدمی قبر سے نکلا جس کا سر گدھے کا تھا، جس کا سر گدھے کا تھا اور پورا جسم انسانی شکل تھا. اور پھر وہ قبر سے نکلا، 3 مرتبہ گدھے کی طرح آواز نکالی اور پھر جا کے قبر میں گھس گیا. قبر اس پر بند ہو گئی. راوی کہتے ہیں میں تو چونک گیا. اس کے بعد میں آگے چلا تو ایک بوڑھی عورت کو دیکھا. بوڑھی عورت کے دھاگا اون بن رہی تھی، اون بن رہی تھی. تو ایک عورت نے مجھے بتایا، وہ راوی کہتے ہیں ایک عورت نے مجھے بتایا کہ یہ جو آدمی قبر سے نکلا جس کا سر گدھے کا تھا، جس میں انسانی شکل تھا، 3 مرتبہ گدھے جیسی آواز نکالی پھر قبر میں جا کے گھس گیا، یہ اس بوڑھی عورت کا بیٹا ہے. تو صحابی کہتے میں نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے اس طرح کا سر گدھے کا، پھر قبر سے نکلا، قبر پھٹی، پھر قبر میں گھس گیا، قبر بند ہو گیا، ماجرا کیا ہے؟ تو راوی کہتے ہیں کہ اس عورت نے بتایا کہ یہ جو آدمی ہے شراب پیتا تھا. کیا پیتا تھا؟ شراب. اور یہ عورت جو ہے وہ اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹا کو کہتا تھا بیٹا اللہ سے ڈر، شراب نہ پی، اللہ سے ڈر جا، شراب نہ پی. لیکن اس کی ماں
ماں کی جواب میں یہ آدمی کہتا تھا کہ تو صرف گدھے جیسے آواز نکلتی رہتی ہے. اسی کا اور یہ بات کہنے کے بعد اثر کے بعد اس آدمی کا انتقال ہوا. اور انتقال ہونے کے دن سے لے کر راوی کہتے ہیں کہ انتقال ہونے کے بعد سے لے کر آج تک ہر دن عصر کے بعد قبر سے نکلتا ہے, قبر اس پر پھٹتی ہے, قبر سے وہ نکلتا ہے اور گدھے جیسی 3 بار آواز نکلتی ہے اور پھر جا کے قبر میں بند ہو جاتا ہے. تو میرے بھائی غور کریں, والدین کو صرف اتنا کہنا کہ تو جیسے گدھے جیسی آواز نکلتی رہتی ہے, اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ نے اس کو اس دنیا میں ہی عذاب یہ دیا کہ ہر روز عصر کے بعد قبر سے نکلتا اور گدھے جیسی آواز نکلتا پھر قبر بھی تک پہنچ جاتا. تو آج بتائیے ہم اپنے والدین کو گالی دیتے ہیں, والدین سے لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, تو ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے؟ ہم نے کبھی غور کیا ہمارا انجام ہمارا کیا ہونے والا ہے قبر میں؟ آج ہم اپنے والدین کو گالی دیتے ہیں, مارتے ہیں, جھگڑتے ہیں, اور خاص کر کے ہماری مائیں بہنیں سنو, آج جو اب اپنی سسر اور ساس سے نافرمانیاں کر رہی ہے, کیا آپ کی ماں آپ کا باپ نہیں ہے؟ آپ اپنی سسر اور ساس سے جو نافرمانیاں کر رہی ہے تو کیا آپ کی ماں کے ساتھ, آپ کے باپ کے ساتھ, آپ کے بھائی کا بیوی ایسی برتاؤ نہیں کر سکتا جس طرح کی برتاؤ آج آپ کر رہی ہیں؟ غور کریں. اسی لیے میں اسکول میں پڑھا ہوں 8 سال, تو میں مثال دے رہا ہوں, میں اسکول میں 8 سال پڑھا ہوں, تو ہر کتاب, ہندی کتاب میں ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے اور اس کا مفہوم یہ ذکر کیا جاتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی. آپ جیسا کریں گے ویسا ہی بنے گے. آپ اپنی ماں باپ سے نافرمانیاں کر رہے ہیں, آپ کی بھی اولاد ہے, بڑے ہوں گے آپ کے ساتھ وہی کرے گا جو آج آپ اپنے والدین سے کر رہے ہیں, جو آپ اپنے والدین سے کر رہے ہیں آپ کے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے جو آپ اپنے والدین سے کر رہے ہیں. میرے بھائی اور ایک حدیث سناتا ہوں, خطبہ ختم کرتا ہوں, سنیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. پہلا شخص اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا, دوسرا شخص شراب پینے والا, تیسرا شخص احسان جتلانے والا. احسان جتلانے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی آپ نے مدد کی اور لوگوں کے سامنے کہا ہم تو اس کی مدد کی ہے, ارے وہ ہم اگر نہیں رہتے تو اس کا یہ بند ہو جاتا, ہم نے پیسہ دے کے اس کو چھوڑا, کہیں اس کو پکڑ لیا تھا, ہم نے پیسہ دے کے اس کو چھوڑا ہے, یہ بھی احسان جتلانا ہے. تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. پہلا شخص کون ہے؟ والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہتے ہیں لا يدخلون الجنہ, کل قیامت کے دن جنت میں داخل نہیں ہوں گے 3 آدمی, 3 آدمی. تو پہلا شخص بھی وہیں بھی پہلا شخص کا ذکر کیا گیا حقوق الوالدین, والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا. اور دوسرا شخص جو ذکر کیا گیا وہ یہ ہے الدیوس. دیوس کسے کہتے ہیں؟ دیوس کا میں شارٹ کر کے سمجھاتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی اور بیٹی کو زنا کروا رہے ہیں اور پیسہ دے دیں. اور کر کے سنیے دیوس کسے کہتے ہیں؟ دیوس اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی اور بیٹی کو کیا کروا رہے ہیں؟ زنا کروا رہے ہیں اور پیسہ دے رہے ہیں لوگوں سے اور کھا رہے ہیں, اسے دیوس کہا جاتا ہے. اور دیوس اور ایک تعریف کیا گیا کہ آپ بے حیائی کرتے ہوئے اپنی بیوی اپنی بیٹی کو دیکھ رہے ہیں اور آپ اپنی بیٹی اور بیوی کو نہیں روک رہے, یہ بھی دیوس ہے. اور دیوس کل قیامت کے دن جنت میں داخل نہیں ہوگا. آج آپ اپنی بیٹی کو اسکول بھیج رہے ہیں اور اسکول میں جا کے کیا کر رہے ہیں کبھی خبر لیے؟ میں اسکول میں بہت دن سے اسکول نہیں گیا تھا, کبھی کچھ دن پہلے میں امتحان دینے گیا تھا تو میں نے اسکول کو زنا کا اڈا قرار دیا. میں اسکول کو زنا کا اڈا قرار دیا. کیوں؟ وہاں وہ باتیں ہو رہی ہے جو زنا میں ہو رہی ہے, باتیں ہو رہی ہے, مسکرا رہی ہے, ایک دوسرے کو کھینچا تانی کر رہے ہیں. یہ اسکول ہے, اسکول نہیں, یہ زنا کا اڈا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں, بیٹیوں کو تو پڑھانا ضروری ہے لیکن اپنی بیٹی کو بھیج رہے ہیں نا تو کبھی خبر بھی لیجیے کہ آپ کی بیٹی اسکول میں جا کے کیا کر رہا ہے. کبھی خبر لیجیے, بنا بتائے آپ کی بیٹی کو کبھی اسکول پہنچیے اور دیکھیے کہ آپ کی بیٹی اسکول میں کیا کر رہا ہے. میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیا کر رہا ہے, آپ ایک مرتبہ خود جا کے دیکھ لیجیے یا خبر لے لیجیے کیا کر رہی ہے آپ کی بیٹی. اور آج تو موبائل کا زمانہ ہے, ہر لڑکی کو موبائل دے دی گئی ہے, چیٹنگ کر رہی ہے رات 12 بجے تک. میرے بھائی غور کریں, اپنی بیوی اور بیٹی کو اگر بہائی کرتی ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں اور نہیں روک رہے ہیں نا تو یہ دیوس ہے. اور کل قیامت کی لا يدخلون الجنہ, دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا.
میں یہیں سے اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ ہمیں اس جتنی بھی حدیث قرآن سنا ہے میں نے اللہ ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عنایت بخش. آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ ہمیں اس ماہ رمضان کی فضیلت اور اس ماہ رمضان کی غنیمت کو سمجھنے کی توفیق عنایت بخش. آمین. میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ آج مسلمانوں کے حالات ہندوستان میں بہت خراب ہیں. اللہ تو مسلمانوں کے حالات کو درست کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.